علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے نبی نے ایک سبق آموز واقعہ سنایا تھا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارا تھا۔ اس سارا نامی عورت کے 7 بیٹے تھے، اور یہ عورت بڑی متقی پرہیزگار تھی۔ اس کے 7 بیٹے تھے، اور اس 7 کے 7 اللہ کے محبوب تھے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی۔ اب جس ملک میں یہ عورت رہتی تھی، اس ملک کا بادشاہ بڑا ہی ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا، وہ لوگوں کو زبردستی حرام گوشت کھلاتا تھا۔ اب جو انکار کرتا تھا اسے بادشاہ بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کروا دیتا تھا۔ اب اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ 7 بیٹوں سمیت اس عورت کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے بیٹے کو بلوا کر کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ حرام گوشت مرد مجاہد کے سامنے رکھا گیا، اور بڑی سختی سے کہا گیا کہ اس گوشت کو کھاؤ، نہیں تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اس مرد مجاہد نے کیا خوب جواب دیا۔ ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کردہ چیز کو ہرگز نہیں کھا سکتا۔ میں موت تو قبول کر سکتا ہوں، میں موت منظور کر سکتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو ہرگز نہیں کھا سکتا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ اس نے میرے سامنے انکار کیوں کیا، لہٰذا اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھے، بادشاہ کا حکم سنتے ہی جلاد آگے بڑھے، اور اس نوجوان کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے والے بیٹے کو بلایا، چھوٹے بھائی کو بلایا، اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا اسے کھاؤ، نہیں تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، ہم تمہارا سر تن سے جدا کر دیں۔ اس نے بھی جرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اسے ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ چیزیں میرے اوپر بھی حرام ہیں، ان چیزوں کو میں ہرگز نہیں کھا سکتا، اور تیرے جیسے ظالم بادشاہ کے اس حکم کو جُتی کی نوک پر رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں مرد مجاہد ہوں، میرے اندر ایمان کی شمع جلی ہوئی ہے، ایمان کی شمع روشن ہے، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ اور زیادہ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈالا جائے، تانبے کی دیگ کے اندر تیل ڈالا جائے اور دیگ کو آگ کے اوپر رکھا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اللہ اکبر، آگ جلائی گئی، آگ کے اوپر تانبے کی دیگ رکھی گئی، دیگ کے اندر تیل ڈالا گیا، اللہ اکبر۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا، اور اس طرح بڑی بے رحمی کے ساتھ اسے شہید کیا گیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے والے لڑکے کو بلایا، چھوٹے والے بھائی کو بلایا، کہا یہ گوشت کھاؤ، خنزیر کا گوشت تمہیں کھانا پڑے گا، نہیں کھاؤ گے تو تمہارا سر تن سے جدا کر۔ اس نے کہا بادشاہ تو ذلیل ہے، تو کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو میرے رب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ بہت بڑا طاقتور ہے، وہ بہت بڑا قوت والا ہے، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ میں تیرے اس حکم کو جُتی کی نوک پر رکھتا ہوں، جو تیرے جی میں آئے تو کر، لیکن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کبھی نہیں کھاؤں گا، حرام کے قریب نہیں جاؤں۔ بادشاہ یہ سن کر اب غصے میں آگ بگولا نہیں ہوا، ہنسنے لگا۔ تیسرے بھائی کی یہ بات سن کر، تیسرے بیٹے کی، تیسرے مرد مجاہد کی یہ بات سن کر بادشاہ ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی ہے؟ اس نے میرا حکم جُتی کی نوک پر کیوں رکھا؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً ہی اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس کی گالی سن کر میں غصے میں آگ بگولا ہو جاؤں گا، طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً ہی اس کے قتل کا حکم جاری کر دوں گا، اور اسی طرح یہ بڑی آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، اس نے میرے حکم کو جُتی کی نوک پر رکھا ہے، اسے عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کا سر اور اس کے چہرے کی کھال اتاری گئی۔ نوجوان زندہ ہے، روح اندر ہے، سانس چل رہی ہے، چلتی سانسوں میں نوجوان کی کھال اتاری گئی۔ کتنا بڑا امتحان تھا میری قوم کے نوجوان۔ آخر یہ نوجوان شہید ہو گیا، شہادت کا جام پی کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔
بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچ گیا۔ 6 بھائی شہید ہو گئے۔ بادشاہ نے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا۔ آخر میں چھوٹا بھائی بچ گیا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلا کر کہا، چھوٹے بھائی کی والدہ کو بلا کر ظالم بادشاہ نے کہا کہ میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا اور اسے سمجھا، اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر راضی نہیں ہوگا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اگر یہ خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا، ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالے میں راضی ہو جاؤں گا، میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم عیش والی زندگی گزارو گی، پھر تم من پسند کی زندگی گزارو گی۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئے۔ قبلہ 6 بیٹے شہید ہو گئے، آخری بیٹا رہ گیا ہے۔ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی، کہا اے میرے لخت جگر نور نظر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے، تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں۔ ہر ایک پر میرا ایک حق ہے مگر تیرے اوپر میرے 2 حق ہیں۔ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، اور تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ تیرے والد کا انتقال ہو گیا، تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا، میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا ہے۔ پچھلے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا، تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں میرے بیٹے، میں تجھے اللہ اور دودھ پلانے کا جو احسان ہے، ان دونوں کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا، اور کہنا اتنا چاہتی ہوں کہ ہرگز خنزیر کے گوشت نہیں کھانا، بھول کر بھی نہیں کھانا۔ جان جاتی ہے جانے تو میرے بیٹے، اللہ کے نام پر ہمارا تن من سب کچھ قربان ہو گیا، جہاں وہ 6 چلے گئے ہیں تو بھی وہیں چلا جا۔ ہرگز اس چیز کو مت کھانا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں ملنا کہ تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہے جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگا امی جان، میں تو ڈر رہا تھا کہ آپ شاید مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تو مجھے روک نہ دے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی، ظالم بادشاہ کے پاس آئی۔ نصیحتیں کرنے کے بعد بیٹے کو ظالم بادشاہ کے سامنے لے کر آئی، کہنے لگی یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اسے کہا، یہ وہ نہیں کرے گا جو تو اسے کہے گا، بلکہ میرا بیٹا وہ کرے گا جو میں نے اسے کہا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت لایا گیا، بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو اے مجاہد، اے مرد، اے نوجوان، یہ خنزیر کا گوشت لو، اس میں سے تھوڑا سا اٹھا کر کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے کہا خدا کی عزت کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے میرے اللہ نے حرام کر دیا، کبھی نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا، مجھے موت قبول ہے، موت منظور ہے، اور تیرے جیسے بادشاہ کے اس حکم کو جتی کی نوک پر رکھتا ہوں، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ہائے، بادشاہ کو یہ سن کر بہت ہی غصہ آیا۔ اس ظالم بادشاہ نے مرد مجاہد کو بھی شہید کر دیا، 7ویں بیٹے کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا جس کے 7 کے 7 لال اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے، اس عورت سے کہا کہ میرا خیال ہے مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے، مجھے تجھے بھی بے رحمی کے ساتھ قتل کرنا پڑے گا۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے، تو ایک لقمہ ہی کھا لے، میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، تجھے معاف کر دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا، بس ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مارا، تو نے میری بیٹیوں کو میرے سامنے قتل کیا، میری آنکھوں کے سامنے تو نے میرے بیٹوں کی چمڑی ادھیڑی، میری آنکھوں کے سامنے مارا، بڑی بے رحمی سے انہیں شہید کیا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے زندگی کی ضرورت بھی نہیں۔ خدا کی قسم، تو جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں کبھی بھی اللہ کے حرام کردہ شے کو نہیں کھاؤں گا، کبھی نہیں کھاؤں گا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں خنزیر کے گوشت پر اور تیرے منہ پر۔
لعنت کرتی ہوں، حرام گوشت کبھی نہیں کھاؤں گی، اللہ کی نافرمانی کر کے ہرگز نہیں مرنا چاہتی میں۔ ہے یہ سن کر اس سفاک اور ظالم بادشاہ نے اس عورت کو بھی شہید کر دیا۔ اسی طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم بیٹوں سے جا ملی۔ ایک نوجوان تھا، وہ شیروں اور بکریوں کو اکٹھا چرا رہا تھا۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لی، اور نوجوان یہ شیروں کی بکریوں سے کب سے صلح ہوئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا بھائی جب سے میں نے اللہ سے صلح کی ہے نا، انہوں نے آپس میں صلح کر لی ہے۔ جب سے میں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے، انہوں نے آپس میں اپنا تعلق جوڑ لیا ہے۔ جب سے میں نے اللہ کو راضی کیا ہے، یہ آپس میں راضی ہو گئے ہیں۔ جوانوں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ جوانوں، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اللہ اکبر، رب کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ شیعت میں کیوں آیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سنی سنیت میں کیوں آیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہابی وہابیت میں کیوں آیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میری قوم کا بڑھا بستر کندھے پہ اٹھا کر 10ویں ملک میں جا کر، 10ویں ضلع میں جا کر دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے، اپنے چھوڑ کر، پرائے چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اگر اس سے پوچھ لیا جائے بابا جی یہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک پیغام پہنچانے کے لیے تو نے اپنے چھوڑے، پرائے چھوڑے، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے بس اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بیٹا یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ سورج، چاند اور ستارے یہ موسموں کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا۔ سورج اپنے وقت مقررہ پر اپنی حدیں طے کرتا رہا، دائیں بائیں نہیں، سیدھی راہ چلتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے حکم جو دے دیا ہے کہ تو نے سیدھی راہ چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں چلنا، میری فرما برداری کرنی، میں نے کہہ دیا ہے سیدھی راہ چلنا، بس تو نے سیدھی راہ چلنا۔ چاند نے اپنا راستہ نہیں بدلا، این سیدھی راہ چلتا رہا، دائیں بائیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حیات و کائنات کے سارے سلسلے اپنے اپنے وقت مقررہ پر چلتے رہے، پھول اپنے وقت مقررہ پر اگتے رہے، کھلتے رہے، خوشبوئیں دیتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، بادل اپنے وقت مقررہ پر گرجتے رہے، اپنے وقت مقررہ پر برستے رہے، بادلوں سے نکلا پانی اپنے وقت مقررہ پر زمین پر آتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر میں انبیاء علیہ السلام کی بات کروں تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، خون کے آنسو بہاتے رہے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو معصوم ہیں، نبی تو معصوم ہوتا ہے، پھر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے رو رہا ہوں کہ آدم پہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام تو اتنے روئے کہ نبی نہ ہو گئے، آنکھیں جاتی رہیں، آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اتنے روئے۔ میرے اللہ نے ایک بار آنکھوں سے نوازا، پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اتنے روئے کہ آنکھیں پھر جاتی رہی، پھر نبی نہ ہو گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا میرا شعیب اور تو اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں، اور اگر تو جنت کے لیے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا، اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا۔ ہے شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئی، شعیب رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تو جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے، اور میرے کریم رب تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ کربلا کی سرزمین پر فاطمہ کے بیٹے حسین نے اپنا تن من دھن قربان کر دی، بولا ہی نہیں، شکوہ ہی نہیں کیا، اور محمد لٹا دیے، کریل نوجوان اکبر لٹا دی، قاسم کا شباب لٹا دی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ حسین پہ راضی ہو جائے، صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اب میں جو نقطہ آپ لوگوں کو دینے والا ہوں،
وہ قابل توجہ ہے۔ اللہ راضی ہو جائے